اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ یہ سورہ نساء کی 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 60، 61، 62، 63۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو تنبیہ فرمائی اور ترغیب دی کہ زندگی اللہ کی اطاعت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر گزاری جائے، اور اسی طرح ان لوگوں کی بھی اطاعت کی جائے جو تم پر حاکم ہیں اور جو فقہا ہیں، علماء ہیں، جو تمہارے ذمہ دار ہیں، وہ اگر قرآن اور سنت کا قانون تمہیں بتاتے ہیں تو ان کی بات بھی ماننا تم پر لازم ہے، ضروری ہے۔ اور جب کبھی بھی تمہارے درمیان جھگڑا ہو، اختلاف ہو، تو اپنے تنازع، اپنے اختلاف، اپنے جھگڑوں کو سالو کرنے کے لیے پھر سے اللہ کے رسول کی طرف اسے لوٹا دو، مطلب قرآن اور سنت کا علم جن کے پاس ہے ان کے پاس جاؤ، اور اگر تم ایمان والے ہو تو یہ کرو، کیونکہ انجام کے حساب سے یہی بہتر طریقہ ہے، اسی میں مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے بھلائی ہے۔ اللہ کے رسول سے اگر تم فیصلہ نہیں لوگے، غیروں سے جا کر کے تم فیصلہ لوگے، تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو انجام اچھا چاہتے ہو، بہترین انجام تم چاہتے ہو، برے انجام سے بچنا چاہتے ہو، تو اپنے تنازع، اپنے اختلاف، اپنے جھگڑوں کو قرآن اور سنت سے حل کرو۔ یہ تو ایک پہلو۔ اب جو آپ کے سامنے آیتیں پڑھی گئیں، ان میں ایک دوسرے پہلو کو ذکر کیا ہے اسی معاملے میں، کہ کچھ مسلمان ہیں جو نام کے، جنہیں منافق کہا جاتا ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے تنازع، اپنے اختلاف، اپنے جھگڑوں کو سالو کرنے کے لیے اپنے مقدمات، اپنے کیسز بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے کے غیروں کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس زمانے کے لوگوں کو بیان کیا کہ اللہ کو معلوم نہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ لوگ اس طرح رسول اللہ کے زمانے میں جب تھے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور، جیسا کہ یہ زمانہ ہے، تو اس زمانے میں نہیں رہیں گے ایسے لوگ جو بجائے قرآن اور سنت سے اپنے مسئلے حل کرنے کے بجائے کس کے پاس جائیں گے؟ غیروں کے پاس جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ اور باتیں، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، کیونکہ دکھنے میں تو سب مسلمان ہیں، دکھنے میں تو سب مسلمان ہیں۔ فرمایا الم تر الی الذین یزعمون، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو زعم کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، زعم کا معنی دعویٰ کرتے ہیں کہ انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ انہوں نے ایمان قبول کیا ہے اس
پر بھی، اس بات پر بھی جو آپ پر نازل کی گئی، اس کتاب پر بھی جو آپ پر نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو کتاب نازل کی گئی اس پر بھی ان کو ایمان ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے. سمجھ رہے؟ آپ پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن مجید. اور آپ سے پہلے تورات، انجیل، زبور، اس پر بھی ان کو ایمان ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے. چاروں آسمانی کتابوں پر ان کو ایمان ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے. لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ ان لوگوں سے لے جو طاغوت ہیں. وہ طاغوت کے پاس اپنا فیصلہ لینے کے لیے جاتے ہیں. طاغوت شیطان، اس سے پہلے بھی آیا. طاغوت اللہ کے سوا جن کی بھی پوجا پاٹ کی جائے، جن کو بھی حلال اور حرام کا ادھیکار دیا جائے، جائز ناجائز کا ادھیکار جن کو بھی دیا جائے، تو اس کو طاغوت بولتے. اب حلال حرام کرنے کا اختیار کسے ہے؟ اللہ کو ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا ہی حکم کیا کرتے؟ بیان کرتے. تو اللہ کے رسول کے سوا کسی کو بھی اجازت نہیں حلال حرام کرنے کی، جائز ناجائز کرنے کی. اور اگر کوئی اس طرح کسی اور کو بھی یہ ادھیکار دیتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ طاغوت کی عبادت کر رہا ہے. وہ شیطان کی کیا کر رہا ہے؟ عبادت کر رہا ہے. طاغوت اس کو بولتے ہیں. شیطان کو بھی طاغوت کہا گیا ہے. وہ تو ظاہر سی بات ہے، مسلمانوں کا بھی دشمن ہے، انسانوں کا بھی دشمن ہے، اور اللہ کے بارگاہ میں وہ ملعون قرار دیا گیا ہے. تو طاغوت کے پاس، تو اب ظاہر سی بات ہے جو لوگ بھی قرآن اور سنت چھوڑ کر کسی اور بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں وہ سب کون ہی ہیں؟ طاغوت ہیں. سمجھ رہے؟ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں قرآن اور سنت ہوتا ہے کہ نہیں؟ دوسرا کچھ ہوتا ہے. یہ سب طاغوت ہیں. جو بھی قرآن اور سنت کے علاوہ اور ذریعے سے اپنا فیصلہ لینا چاہتے ہیں وہ لوگ اس آیت کے مصداق بن جائیں گے. ڈرنے کی بات ہے. تو بجائے اللہ کے، اللہ نے فرمایا نا اللہ کے رسول، اللہ کے پاس تم کیا کرو؟ اپنا مقدمہ لے جاؤ. مطلب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات، قرآن اور سنت کی تعلیمات جن کے پاس ہے ان کے پاس لے کے جاؤ. اور بجائے وہاں لے جانے کے لوگ کس کے پاس لے جاتے ہیں؟ طاغوت کے پاس لے جاتے ہیں. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، جبکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا وہ انکار کریں. ایمان والا ہے تو پھر کس کا انکار کرنا پڑے گا؟ اس کو شیطان کا، طاغوت کا، بتوں کا، غیر اللہ کا انکار کرنا پڑے گا، ورنہ اس کے ایمان کا کیا بھروسہ. سورہ بقرہ میں آپ آیت الکرسی کے بعد پڑھتے نہیں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جو طاغوت کا انکار کرے، اللہ کو مانے، اس نے گویا مضبوط کڑا پکڑ لیا. یعنی وہ دیندار ہے، وہ پکا مسلمان ہے. ادھر اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی اور ادھر طاغوت کا بھی گنگا رہا ہے. تو پھر یہ کیسا اسلام ہے؟ سمجھ رہے؟ یہ تو منافقت ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ منافقت. دکھنے میں مسلمان لیکن دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت اس کے دل سمائی ہوئی ہے، اور اپنا فیصلہ اللہ سے لینے کے بجائے، قرآن اور سنت سے لینے کے بجائے طاغوت کے پاس لے کے جاتا ہے. فرمایا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ انہیں گمراہ کر دے، دور کی گمراہی میں ڈال دے. تو شیطان تو یہی چاہتا ہے، اور یہ شیطان کے چیلے بنے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول سے فیصلہ نہ لینا، کسی اور سے فیصلہ لینا، یہ کسی کا طریقہ ہو سکتا ہے، شیطان کا بتایا طریقہ ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا بتایا ہے؟ ابھی کل آپ نے سنا، اس میں صاف کہا گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جھگڑا ہو، سوال کرنے کے لیے کہاں جاؤ؟ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ. مطلب قرآن اور سنت کا علم جن کے پاس ہے ان کے پاس جاؤ. اب یہ وہاں جانے کے بجائے کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا شیطان تو چاہتا ہی ہے گمراہی میں ڈال دے.
تو یہ کن کے بارے میں بات ہوئی؟ انہی کے بارے میں. آگے ہے اور بھی باتیں، لیکن اس سے پہلے سمجھ لیں کہ آپ پر جو کتاب نازل کی گئی اور آپ سے پہلے جو کتاب نازل کی، دونوں پر ان کا ایمان. تو معلوم یہ ہوا کہ منافقوں میں اکثر و بیشتر وہی لوگ تھے جو یہودیوں میں سے تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے. اور یہودی کون ہوتے ہیں؟ ارے تورات پر ان کو ایمان ہے. اب اگر ان میں سے کوئی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو کس کا بھی دعویٰ ہے؟ قرآن پر ایمان کا بھی دعویٰ ہے. اسی کی طرف اس میں اشارہ ہے. اکثر یہودی تھے منافق. یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے صرف کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے زبان سے، دل میں ان کے اسلام نہیں تھا، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے. سورہ بقرہ میں اس کی ساری تفصیلات آپ نے سن لی ہے، اور اسی طرح سورہ نساء میں بھی آپ نے ان کے برے کرتوتوں کو بھی آپ نے سنا. یہودیوں کے، یہودی کس طرح سے مسلمانوں کو ذلیل کرتے. تو ان میں سے ایک ان کا حربہ یہ بھی تھا کہ مسلمان ہو جاؤ. تو مسلمان کیا سمجھیں گے؟ ہم کو مسلمان سمجھیں گے. ان کے سارے بھید، ان کے اندر کی ساری باتیں ہمیں کیا ہو جائیں گی؟ معلوم ہو جائیں گی. تو اس کے ذریعے سے ہم انہیں نقصان پہنچا سکتے. ایک طرح سے جاسوسی کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ایسے مسلمانوں کے بارے میں کہا گیا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ کسی اور کے پاس جائے گا، طاغوت کے پاس، شیطان کے پاس جا کر کے کیا کرے؟ فیصلہ لے. تو اگر اس زمانے میں کوئی دارالقضاء، مفتی، قاضی وہاں پر جانے کے بجائے غیروں کے پاس جاتا ہے تو وہ اس آیت کو ذرا پڑھ لے اور پڑھ کر کے اپنے ایمان کے بارے میں سوچے. یہ کن کے بارے میں کہا؟ ایمان والوں کے بارے میں کہا گیا ہے یا صرف نام کے مسلمانوں کے بارے میں کہا گیا ہے؟ صرف نام کے مسلمان تھے منافقین، اور منافقوں کو جو عذاب ہوگا وہ کافروں سے بھی بدتر ہوگا. اس لیے اپنے دل اور اپنے کیا کہتے ہیں دماغ کو درست کرے، صاف کرے، پاک کرے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا ہے، انہی کے بارے میں پوری 4 آیتیں انہی کے بارے میں. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ، آؤ بھائی جو اللہ نے نازل کیا، اللہ نے جو نازل کیا اس کی طرف آؤ. اور اللہ نے کیا نازل کیا؟ قرآن نازل کیا. ارے قرآن کی طرف آؤ، قرآن سے فیصلہ لو. قرآن کیا فیصلہ دیتا ہے اسے تمہیں مانو. وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کے پاس آؤ. اس زمانے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے. رسول اللہ کے پاس آ کر کیا کرو؟ فیصلہ لو. تو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو آپ دیکھیں گے جب ان سے اس طرح کہا جاتا ہے وہ آپ سے گریز کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ گریز کرتے ہیں. گریز کا مطلب دور بھاگنا. نہیں بھی وہاں نہیں جائیں گے. اصل میں یہ جو آیتیں ہیں نا ایک خاص موقع پر نازل ہوئی. مفسرین اکرام نے ان آیتوں کے شان و نزول میں بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں، بہت سارے واقعات. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے، انہوں نے بھی ایک روایت نقل کی ہے، اور وہ بہت ساری روایتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق اور یہودی کے درمیان میں جھگڑا ہوا کسی معاملے میں. یہودی کسے کہتے ہیں؟ سب جانتے ہیں. منافق بھی یہودی تھا لیکن نام کا مسلمان تھا. وہ مسلمانوں میں مسلمان ہی تھا. اب اندر کی بات صرف کون جانتا ہے؟ ارے رسول اللہ بھی نہیں جانتے، صرف کون جانتا ہے؟ اللہ جانتے ہیں. اللہ بتائیں رسول اللہ کو تو پھر رسول اللہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ الگ بات ہے. لیکن دل کی بات صرف کون جانتا ہے؟ اب کون دل سے مسلمان ہو، کون دل سے نہیں مسلمان ہو، کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے. تو یہ دل سے مسلمان نہیں تھا، ظاہر میں مسلمان تھا. تو یہ سمجھیے کہ ایک نام کا مسلمان اور ایک یہودی، دونوں کے درمیان کیا ہو گیا؟ جھگڑا ہو گیا. اب یہ فیصلہ لینے کے لیے وہ جو نام کا مسلمان تھا وہ بولا ہم کعب بن اشرف کے پاس جائیں گے. کعب بن اشرف کون؟ اس سے پہلے اس کا تذکرہ آیا ہے. یہودیوں کا بڑا سردار تھا، بڑا مالدار تھا، سمجھ رہے. تورات و انجیل کا علم بھی تھا اس کے پاس، یہودیوں میں بڑا تھا. تو وہاں جائیں گے، سمجھ رہے. وہ بول رہا ہے یہودی کہ ہم رسول اللہ کے پاس جائیں گے نا، سمجھ رہے. یہودی کیا بول رہا ہے؟ رسول اللہ کے پاس جائیں، کیونکہ یہودی کو بھی معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. یہ اور باتیں ضد میں مسلمان نہیں ہوتے وہ الگ بات ہے، لیکن ملے گا ہمارے کو یہاں پر انصاف. یہ تو پکا اسے بھی یقین تھا، انصاف اگر لینا ہے تو رسول اللہ کی خدمت میں جاؤ، وہاں ملے گا.
لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. لیکن یہ نہیں تم خود رسول اللہ کو مانتے نا یار، تو پھر رسول اللہ کے پاس جائیں گے. نہیں، خیر رسول اللہ کے پاس چلے گئے مجبوری میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں پورا مقدمہ سنا، ان کے دونوں کی بات سننے کے بعد میں فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. وہ جو نام کا مسلمان تھا اسے یہ بات ہضم نہیں ہوئی، کیونکہ اسے پکا معلوم تھا کہ میں جھوٹا ہوں، اصل حق پر کون ہی ہے؟ یہودی ہے. اسی لیے وہ کہاں نہیں جانا چاہتا تھا، رسول اللہ کے پاس جانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. اب یہ ہضم نہیں ہوا تو اس نے ارادہ کیا، اس نے کہا نہیں ہم ایسا کریں گے، عمر کے پاس جائیں گے، رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس. اسے کیا سوچا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہیں، تو ایسے میں فیصلہ میرے حق میں کریں گے، یہودی کے حق میں نہیں کریں گے، تو اسلام میں جیت جاؤں گا بول کر. اس طرح سے اس نے ارادہ کر کے اس کو آمادہ کر لیا. اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کو پتا تھا کہ عمر ہو رسول اللہ ہو، وہ تو قرآن اور سنت پر ہی کیا کریں گے؟ فیصلہ دیں گے. ٹھیک ہے جائیں گے. گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دونوں کی بات سنی تو یہودی نے یہ بھی بات کہی کہ اصل میں ہمارا اس سے پہلے رسول اللہ کے پاس فیصلہ ہو گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے. پوچھا حضرت عمر نے اس منافق سے، یہ وہ جو بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے؟ ہاں بالکل صحیح ہے، لیکن ہم آپ سے بھی فیصلہ. اچھا ابھی میں فیصلہ سناتا ہوں. بول کے اندر گئے اور جا کر کے تلوار لائی اور اس کی گردن اڑا دی اور کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہیں اس کا یہ فیصلہ ہے. سمجھ رہے؟ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ سنا دیا پھر میرے پاس آنے کیا مطلب ہے؟ کیا میں رسول اللہ سے بڑھ گیا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ابھی سپریم کورٹ کے بعد کوئی ہائی کورٹ کو جاتا ہے کیا؟ نہیں، پہلے ہائی کورٹ نا، اس کے بعد نا سپریم کورٹ. نہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ سے کوئی ہار گیا اور ہائی کورٹ میں جا کر کے مقدمہ دائر کیا؟ ایسا کبھی سنا ہے؟ ارے سپریم کورٹ کون ہے؟ سپریم کون ہے؟ اللہ کے رسول ہی ہے نا، باقی سب نیچے ہی. اب جب رسول اللہ نے جب فیصلہ سنا دیا پھر دوبارہ میرے پاس آنے کیا مطلب؟ اس کا مطلب تمہارے دل میں بغض ہے کس کے؟ رسول اللہ کے بارے میں. ختم. سمجھ رہے؟ اس موقع پہ آیت نازل ہوئی. اور بھی ایک واقعہ نقل کیا گیا، بے شمار واقعات ہیں. ایک برزہ اسلمی بول کر ایک یہودی تھا، برزہ اسلمی، وہ کاہن تھا. کاہن بولتے جوتش. یہودی جو ہے اس کے پاس جا کر اپنا فیصلہ لیتے تھے. جھگڑا ہوتا تھا تو اس کے پاس جا کر کے کچھ مسلمان بھی جو نام کے مسلمان ہیں وہ بھی اپنا جھگڑا سالو کرنے کے لیے کہاں جاتے تھے؟ اسی کاہن کے پاس جاتے تھے جو کہ مسلمان نہیں تھے. اس پر آیت نازل ہوئی کہ دعویٰ ہے اسلام کا، مسلمان ہونے کا، اور لے جاتے اپنا مقدمہ کس کے پاس؟ اللہ کے رسول کے علاوہ کے پاس، طاغوت کے پاس لے کے جاتے. تو یہ طاغوت یہی ہے. سمجھ رہے؟ جس کی جو بھی اللہ کے رسول کے مقابلے میں آ جائے وہ کیا کون ہے؟ طاغوت ہے. سمجھ رہے؟ اس پر آیت نازل ہوئی. دیکھا آپ نے؟ دیکھو کیسا یہ رسول اللہ کو چھوڑ کر کس کے پاس جاتے؟ طاغوت کے پاس جاتے. انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پاس آؤ، یعنی اللہ نے جو کتاب نازل کی اس کے طرف آؤ، رسول اللہ کے پاس آؤ، تو آپ ان کو دیکھیں گے یصدون عنک صدودا، وہ کیا ہو رہے ہیں؟ آپ سے گریز کر رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں، آپ کے قریب بھی نہیں آتے. اب آگے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پس کیا حال ہوگا اس وقت جب ان کے اوپر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے مصیبت آئے گی؟ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا؟ نہیں سن. ثم جاؤک، پھر وہ آپ کے پاس آئیں گے، یحلفون باللہ، اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے ہوئے، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہمارا ارادہ تو بس بھلائی کا تھا اور دونوں میں اتفاق پیدا کرنے کا تھا، باقی اور کوئی ارادہ نہیں. ہمارے دل میں اللہ کے رسول سے کوئی بغض نہیں ہے، ہم تو بس جھگڑا سوال کرنے کے لیے وہاں گئے تھے. یہ بولیں گے جھوٹی قسم کھا کے. سمجھ رہے؟ کیا حال ہوگا اس وقت جب ان کے اوپر مصیبت آئے گی؟ مصیبت سے مراد کیا معلوم؟ نفاق ظاہر ہو جائے گا. اوہ یہ لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں، دل میں ان کے کیا ہے؟ کفر ہے. جب ان کے دل کا راز، سمجھ رہے، وہ اگر سب کو پتہ چل جائے گا، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. ایک آدمی کے دل کی بات اگر
لوگوں کو پتہ چل جائے. ایک آدمی کی برائی جو چھپ کر کے کرتا تھا لوگوں کے سامنے، اس کتنی مصیبت آتی ہے معلوم. آدمی مصیبت اتنی وہ اپنے سر لیتا ہے، اتنا ٹینشن میں آتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے کہ نہیں؟ میرا بھانڈا پھوٹ گیا، اب میں کیسے یہاں رہوں، کیسے منہ دکھاؤں ان کو، کیسے میں سوسائٹی میں رہوں، کیسے میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں، لوگ پوچھیں گے کریں گے. سیدھا کیا ہوتا ہے؟ ندی میں جا کر کے کودتا ہے. نہیں، اللہ حفاظت فرمائے. بھانڈا پھوٹ جاتا ہے. صاحب کیا حال ہوگا اس وقت جب ان کے اوپر یہ مصیبت آئے گی کہ ان کا بھانڈا جب پھوٹ جائے، ان کے دل کا نفاق و کفر سب کو معلوم ہو جائے، کیا حال ہوگا. تو یہ کیا کریں گے معلوم؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا، یہ جاؤ کہ یحلفون باللہ، آپ کے پاس آئیں گے اللہ کی قسم کھاتے، واللہ واللہ واللہ، اللہ کی قسم، اللہ نے بول کر کیا کریں گے؟ قسم کھا کر کے بولیں گے کہ ہمارا ارادہ تو وہاں جانے کا کیا تھا؟ بس بھلائی اور دونوں کے درمیان اتفاق کرنے کا تھا بس. باقی ہم کو اللہ کے رسول سے کوئی بغض نہیں، دعوت نہیں. فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دل میں کیا ہے اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے. یہ قسم جھوٹی کھا رہے ہیں، جیسے سورہ منافقون میں ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں. سمجھ رہے؟ دل میں جو بات ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے نا، اور اللہ گواہی دیتے ہیں. اللہ ان کے دل میں کیا ہے اچھی طرح جانتا ہے. ان کے دل میں کفر ہے، ایمان نہیں ہے. یہ جو بولتے ہیں نا زبان سے ہمارا ارادہ سو ایسا کچھ نہیں تھا، بس بھلائی کا ارادہ تھا اور اتفاق پیدا کرنے کا ارادہ، جھوٹ ہے. ان کا ارادہ یہی ہے. ان کے دل میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے قرآن اور سنت پر ان کو اعتماد نہیں، بھروسہ نہیں. سمجھ رہے؟ بھروسہ ہے تو کس کے اوپر ہے؟ غیروں کے کورٹ پر بھروسہ ہے، غیروں کے فیصلوں پر بھروسہ ہے. دیکھو یہ ساری برائیاں ان کی اللہ ہی بیان کر رہے ہیں، اللہ خود ہی ان کی برائی بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے سنیے. اتنے بڑے بڑے جرائم کرنے والے، یعنی دل میں کفر چھپا کر کے رہنے والے، لیکن ہے تو مسلمان. فرمایا فاعرض عنہم، پیغمبر آپ ان سے اعراض کیجئے، ان سے اعراض کیجئے. مطلب اب ان کو پکڑ کر کے ان کو برا بھلا کہنا، مارنا توڑنا نہیں. سمجھ رہے؟ اعراض کیجئے. وعظہم، اور ان کو نصیحت کیجئے. سمجھ رہے؟ کچھ غلطی کسی کے بارے میں پتہ چل گیا تو اس کو لے کر کے بات کا بتنگڑ، رائے کا پہاڑ نہ، اعراض کیجئے. غلطی ہوئی ان سے، وعظہم، ان کو نصیحت کرتے رہیے. ارے نصیحت سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی صحیح راستے پہ آ جاتا ہے، ہو سکتا ہے اس کا دل کیا ہو جائے، بدل جائے. وعظہم، یہ ہے نبیوں کے لیے حکم اللہ کی طرف سے. تو معلوم ہوا داعی کے لیے، مبلغ کے لیے، دعویٰ کرنے والوں کے لیے دل بڑا رکھنا چاہیے، دل بڑا رکھنا چاہیے، چاہے وہ کیسا بھی برا برتاؤ کرے. داعی کے لیے دل بڑا رکھ کر اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے. نہیں انہیں ایسا کیا، انہیں ویسا کیا بول کر کے اس کے ساتھ دل بڑا رکھنے کا مطلب سمجھ رہے؟ دیکھو وعظ، اعراض کرنا، برا بھلا نہیں بولنے کا، مارنا توڑنا نہیں کرنے کا، لڑائی جھگڑا کرنے کا نہیں، اسی کو لے کر کے چرچا کرتے نہیں رہنے کا، بلکہ چھوڑنے کا. وعظہم، اور ان کو نصیحت کرنے کا. فرمایا وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان سے ان کے بارے میں ایک دم مؤثر بات آپ کہیں. مؤثر بات، مؤثر بولے تو دل پر اثر کرنے والی بات آپ ان کو کرتے رہیں. ہو سکتا ہے صحیح راستے پہ آ جائیں. یہ کس کو حکم ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے. کن کے بارے میں ہو رہا ہے؟ جن کی برائی اللہ نے ابھی بیان کی، آپ نے ابھی سنا نا، جو طاغوت کے پاس لے کے جاتے ہیں اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. سمجھ رہے؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دو تین باتیں معلوم ہوئی. ایک تو اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، کسی قرآن اور سنت کو چھوڑ کر اور طرف جانا، یہ گویا طاغوت کے پاس جانا، شیطان کے پاس جانا ہے. نہیں جانا چاہیے. اپنا مقدمہ، اپنا کیس حل کرنا کہاں جا؟ قرآن سنت کا علم رکھنے والے، دارالقضاء ہیں، دارالافتاء ہے، مسجد ہے، مدرسے ہیں جہاں پر دینی تعلیم ہوتی ہے، جو دین کا نالج رکھنے والے، وہاں جا کر کے سوال کریں. غنڈوں کے پاس بھی نہ جائیں، اور اسی طرح کھڑ کے موتنے والوں کے پاس بھی نہ جائیں، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اللہ کا برابر بولنے والے، ان کے پاس بھی نہ جائیں. کرسچنوں کے پاس بھی جاتے لوگ.
کاؤنسلنگ، مٹی کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے کہ ایسے جو برتاؤ کرنے والے مطلب منافق ہیں، نام کے مسلمان ہیں، رسول اللہ کو ان کے بارے میں بھی حکم ہے کہ ان کے ساتھ آپ وعظ و نصیحت کریں، اعراض کریں، برا بھلا کہتے ہوئے وقت ضائع نہ کریں، ان کو اثر کرنے والی جو بات ہے، دل پر اثر ڈالنے والی جو بات ہے، ایسی بات کر کے ان کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کریں۔ ہم میں مسلمانوں میں ایسا کوئی ہے تو جا کے جھگڑا کرنے کا نہیں، سمجھانے کا، کیا ہے بھی صحیح نہیں ہے نا آپ کر رہے، اب وہاں جائیں گے، دارالقضا جائیں گے، مسجد جائیں گے، وہ فلاں مسجد جائیں گے، فلاں مولوی صاحب کے پاس، مولوی مفتی کے پاس جائیں گے، فلاں قاضی کے پاس جائیں گے، ایسا ان کے پاس جانا اچھا نہیں نا، ایسا سمجھانا کیا بولتے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔